آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ جس طرح کلاس روم کے اندر ہم کلاس میں جاتے ہیں تو مختلف پیریڈز ہوتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کلاس روم میں 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن پاک کی کسی ایک سورت کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، اور دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خواں ہوتے ہیں جو ہمیں بڑا پیارا کلام سناتے ہیں، اور تیسرے سیگمنٹ میں ہم شامل کرتے ہیں آج کا سبق، اور چوتھے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ یہاں جو دونوں ٹیموں میں موجود بچے ہیں ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں جن کے یہ بڑے پیارے پیارے جوابات دیتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک شامل رہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت کی طرف۔ تو پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ توجہ سے سننا ہے۔ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ انہوں نے خوشخبری یہ دی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ علیہ السلام پر سلام بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت پیارے پیارے بچوں آپ نے سن لی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآنک نالج۔ انفارمیشن دیں گے قرآن پاک کی کسی ایک سورت کے بارے میں، اور آج جس سورت کے بارے میں ہم سنیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ اعلیٰ۔ کیا نام ہے؟ سورہ اعلیٰ۔ سورہ اعلیٰ۔ یہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکے میں یا مدینے میں؟ تو سورہ اعلیٰ نازل ہوئی ہے مکہ پاک میں۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ پاک میں۔ مکہ پاک میں۔ پیارے پیارے بچوں، سورہ اعلیٰ میں 1 رکوع ہے۔ کتنے رکوع ہیں؟ 1۔ سارے بچے مل کر کہیں گے کتنے رکوع ہیں؟ 1۔ صرف 1 رکوع ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 19 آیتیں ہیں، اور 72 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 72 الفاظ ہیں، اور اس میں حروف ہیں 291۔ کتنے اس میں حروف ہیں؟ 291 ہیں۔ اچھا، اب میں ریپیٹ کروں گا اور آپ میں سے کسی ایک بچے سے یہ سنوں گا، ٹھیک ہے؟ توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ سورہ اعلیٰ میں 1 رکوع، 19 آیتیں، 72 الفاظ اور 291 حروف ہیں۔ کون بچہ سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں۔ سورہ اعلیٰ ہے نا؟ سورہ اعلیٰ میں کتنے رکوع ہیں؟ سورہ اعلیٰ میں 1 رکوع ہے۔ آیتیں کتنی ہیں؟ 19 اور الفاظ کتنے ہیں؟ 72۔ ماشاء اللہ۔ اور حروف کتنے ہیں؟ 291۔ آپ نے جواب درست دیا ہے، 291 حروف ہیں۔ اور یہ سورت قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں، جس کو اما پارہ بھی کہتے ہیں نا، اس پارے میں، یعنی قرآن پاک کے 30ویں پارے اما پارہ میں
یہ صورت ہے۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، سورہ اعلیٰ کے بارے میں آپ کو 2 احادیث سناتا ہوں، بڑی پیاری پیاری حدیثیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے پیارے نبی اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ یعنی یہی سورت سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام جب وتر کی نماز پڑھتے تھے نا، جو عشاء کے بعد ہم وتر پڑھتے ہیں 3 رکعتیں ہوتی ہیں، تو وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری بہت ہی پیاری حدیث ہے مسند امام احمد کی، اور اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ کون؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ سورہ اعلیٰ سے محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، نبی پاک بھی اس سورت سے محبت فرماتے تھے، ہم بھی اس سورت سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ قرآن پاک کی یہی محبت ہمیں جنت میں لے کر جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سورہ اعلیٰ کو یاد کریں، اور جس نماز میں حضور پڑھتے ہیں، حضور جس نماز میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے، ہم بھی پڑھیں، کہ پڑھیں اور پھر کیا ہو کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کس کی ادا کو؟ نبی پاک کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی وتر کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھیں کہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، پہلا سیگمنٹ ختم ہو چکا، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آئیں نعت سنیں۔ ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواں موجود ہیں، ان سے نام جانتے ہیں، پوچھیں گے وہ کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، اپنا نام بتائیے۔ محمد قائد رضا۔ محمد قائد رضا۔ قائد رضا بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور۔ واہ واہ واہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ بڑا ہی پیارا کلام ہے۔ آئیے پہلے اس کلام میں شامل ہوتے ہیں، پھر آپ کو اس کلام کی تشریح بھی بیان کرتے ہیں، لیکن پہلے کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا،
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دوں نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دل دوں نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بولے والا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بولے والا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی پیارا کلام ہے۔ آئیے اس کلام میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معانی سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کلام کی تشریح سنیں گے۔ پیارے پیارے بچوں، اس میں ایک لفظ تھا طیبہ۔ طیبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ مدینہ۔ مدینہ۔ طیبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدینہ۔ مدینہ۔ سبحان اللہ، مدینہ پاک کو طیبہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ تھا بٹتا۔ بٹتا کا مطلب ہے تقسیم ہوتا۔ ایک لفظ ہے باڑا۔ باڑا کا مطلب ہے خیرات۔ صدقہ، اس کا مطلب بھی خیرات۔ گدا، گدا کا مطلب بھکاری۔ پھر اس میں ایک لفظ تھا دن دونا۔ دن دونا کا مطلب ہے ہر روز ڈبل، روزانہ ڈبل، زیادہ، ٹھیک ہے۔ دے ڈال، دے ڈال کا مطلب ہے عطا فرما۔ تاج والے، اس کا مطلب ہے بادشاہ، بادشاہوں کے پاس تاج ہوتا ہے نا، تو تاج والے عام طور پر جب کہا جاتا ہے کہ تاج والے لوگ، تاج والے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ بول بالا، بول بالا کا مطلب عزت، یا اس کا ایک مطلب شہرت میں اضافہ۔ اور قصیدہ، اس کا مطلب ہے
تعریف کے اشعار یعنی جو تعریف پر مشتمل شعر ہوتے ہیں نا ان کے مجموعے کو قصیدہ کہتے ہیں۔ کسی کی بھی تعریف پر جب کوئی اشعار کہے جائیں تو وہ اشعار کے جو ایک مجموعہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ۔ یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بڑا ہی پیارا کلام ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ پہلے شعر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ پاک میں جب صبح ہوتی ہے تو وہاں نور کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، اور اس نور کی خیرات کو لینے صرف زمین والے نہیں بلکہ آسمان سے تارے بھی اس نور کی خیرات کو لینے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور بٹ رہا ہے، زمین والے بھی لے رہے ہیں، تارے بھی لے رہے ہیں، آسمان والے بھی لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مانگنے والا ہوں اور آپ عطا فرمانے والے بادشاہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں اپنا پیالہ لے کر آیا ہوں، آپ اسے بھر دیجئے۔ اللہ آپ کے نورانی فیض میں اور آپ کی جو ہے وہ برکتوں کے اندر خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، مجھے بھی نورانی خیرات میں کچھ حصہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضور سے خیرات مانگ رہے ہیں، حضور سے عطائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلے شعر میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے تخت و تاج والے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر نورانی امامہ دیکھتے ہیں نا تو ان کے بھی سر جھک جاتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے تخت و تاج والے بادشاہ ہیں، لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں، لوگ ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن جب یہ بڑے بڑے بادشاہ نبی پاک کے در پر آتے ہیں تو یہ نبی پاک کے در پر سروں کو جھکاتے ہیں، ادب و تعظیم بجا لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور شہرت میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آخری شعر میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اے رضا تو نے جو یہ قصیدہ لکھا ہے نا، حضور کی شان میں جو یہ کلام لکھا ہے، قصیدہ لکھا ہے، یہ قصیدہ احمد نوری کا فیضان ہے، ان کا فیض ہے۔ اب یہ احمد نوری کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے شجرہ طریقت کے ایک بزرگ ہیں، پیر، پھر ان کے پیر، پھر ان کے پیر صاحب، پھر ان کے پیر صاحب، تو یوں جو اعلیٰ حضرت کے جو پیر ہیں ان میں جو یہ شجرہ طریقت چلا رہا ہے ان میں یہ ایک بزرگ ہیں احمد نوری۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو یہ میں نے اتنا پیارا قصیدہ لکھ دیا ہے نا، یہ احمد نوری کا فیضان ہے، ان کا فیض ہے، اور میری جو یہ نظم ہے وہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے قصیدہ نور ہو گئی ہے۔ اس طرح کہ اس قصیدے کے ہر شعر کے آخر میں لفظ نور آ رہا ہے، تو اس قصیدے کو قصیدہ نور کہا جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ جی ہاں، آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق، اور آج کا سبق سیگمنٹ میں ہم جس کتاب سے اپنا سبق پڑھتے ہیں وہ ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3۔ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3، پیج نمبر ہے 258، 258 صفحہ نمبر ہے۔ پیارے پیارے بچوں، آپ اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، اور جو پیارے پیارے بچے ہمیں کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے۔ 258 پیج نمبر ہے۔ پچھلے پروگرام میں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا، بات چیت کرنے کے مدنی پھولوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن دی تھی، اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور آج بھی آپ کو بات چیت کرنے کے کچھ آداب بیان کریں گے۔ ٹیم اے کے پہلے بچے سے شروع کرتے ہیں۔ جی بات چیت کے دوران کن امور کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، جب بھی گفتگو کریں، بات چیت کریں تو گفتگو کے کچھ آداب ہیں، کچھ مینرز ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ آئیے وہ مینرز کون کون سے ہیں، وہ آداب کون کون سے ہیں، کچھ اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ بات چیت کے دوران درج ذیل مدنی پھولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، کچھ آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ کون سے آداب ہیں وہ؟ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت زبردست مدنی پھول ہے۔
کہ جب آپ بات کریں کسی سے مسکرا کر خندہ پیشانی سے گفتگو کریں۔ اچھا، خندہ پیشانی کا کیا مطلب ہے؟ کہ پرجوش انداز میں اس سے ملاقات کریں، جیسی سچویشن ہے ویسے آپ اس سے مسکرا کر بات کریں۔ ایک مثال ہے، اگر کوئی سامنے آتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تو یوں اس سے مسکرا کر خندہ پیشانی سے آگے بڑھ کر ہمیں ملاقات کرنی چاہیے اور گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے۔ اگلا مدنی پھول آپ سنائیں گے۔ چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھے، انشاءاللہ عز و جل دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، یہ ایک بڑا زبردست مدنی پھول ہے۔ بچوں سے جب بات کریں تو مشفقانہ انداز رکھیں۔ ہو سکتا ہے بچے دیکھ رہے ہوں، وہ کہیں کہ ہم تو ہیں ہی بچے، تو ہم کیسے مشفقانہ؟ مشفقانہ کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرتے ہوئے، محبت والے انداز میں، ٹھیک ہے؟ تو شفقت کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے، پولائٹ انداز کے ساتھ آپ بات کریں۔ تو جو بچے ہیں وہ اپنے سے چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کریں، بڑے نرم لہجے کے ساتھ، نرم انداز میں ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ اور جو بڑے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ بچوں کے ساتھ شفقت والا انداز اپنائیں۔ اور جو بچے ہیں، کیونکہ یہ تو چلی کڈس مدنی چل رہا ہے، تو بچوں کے لیے کیا مدنی پھول ہے کہ بچے بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ انداز اختیار کریں، مطلب کہ وہ ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کریں۔ بڑوں سے بات کریں تو ان کا ادب کرتے ہوئے بات کریں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کو لفظ تم کہہ کر نہ پکاریں، ان کے لیے کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں کہ جس طرح ہم آپس میں گیدرنگ میں اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ انداز اپنا رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ جب بڑوں سے بات کریں، بڑوں میں چاہے وہ آپ کے والد صاحب ہوں، آپ کے بڑے بھائی ہوں، آپ کے چاچا ہوں، آپ کے ماموں ہوں، یا پھر آپ باہر کسی بھی بڑے سے مل رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ نے پیش آنا ہے اور اچھے انداز سے گفتگو کرنی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، بڑی ہی پیاری پیاری باتیں آپ آج کے سبق کے اندر سیکھ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ، آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ ہمارے ساتھ ٹیم اے بھی موجود ہے، ٹیم بی بھی موجود ہے، دونوں سے کرنے ہیں کچھ سوالات۔ پہلا سوال کرتے ہیں ٹیم اے والوں سے۔ آپ سے سوال یہ ہے، قرآن پاک کی کس سورت کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ بڑا تیز کہیں گے۔ سورہ فاتحہ۔ آپ نے جواب دیا سورہ فاتحہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم بی والوں سے سوال ہے، سورہ کوثر، اس میں ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ 3۔ آپ نے جواب دیا 3 آیتیں ہیں، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم اے والوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام میں کتنی توجہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں، آج ہم نے سب سے پہلے سیگمنٹ میں کون سی سورت کے بارے میں انفارمیشن سنی تھی؟ سورہ اعلیٰ۔ آپ نے جواب دیا سورہ اعلیٰ، اور آپ کا جواب، اگر آپ سے یہی سوال ہوتا تو آپ کیا جواب دیتے؟ اعلیٰ۔ سورہ اعلیٰ کے بارے میں ہی سیکھا ہے، تو آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے آخری پارے میں، ٹیم بی والوں آپ سے سوال ہے، قرآن پاک کے آخری پارے میں یعنی اما پارہ میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں؟ پورا اما پارا۔ پورے اما پارہ میں آپشن دیتا ہوں آپ کو، چلے مشکل ہو گیا تو 37 یا 39، 37 یا 39۔ 39۔ آپ نے جواب دیا ہے 39، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے آخری پارے میں، آخری سپارے یعنی اما پارہ میں 39 رکوع موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، بڑی پیاری پیاری معلومات آپ آج کے پروگرام کے اندر جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔
تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا